بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ربیع الثانی کا مہینہ ہمیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی یاد دلاتا ہے، چونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی وفات ہوئی ہے۔ ہم اس مجلس میں بالکل اختصار کے ساتھ ان کی سیرت کے کچھ گوشوں کی طرف روشنی ڈالیں گے اور ان کا تذکرہ کر کے دیکھیں گے کہ ہمارے لیے ان کی زندگی میں کیا اسباق ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا تعلق اموی خاندان سے تھا، اور یہ وہ خاندان تھا کہ جو حکومت میں تھا جس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی زندگی کے شب و روز گزر رہے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور ان کا جو خاندان تھا وہ دونوں طرف سے، یعنی کہ ان کی والدہ اور ان کے والد دونوں کی طرف سے ان کا خاندان حسب و نسب والا اور شرف اور عزت والا خاندان تھا۔ اپنی زندگی کے ابتدائی ایام میں ہی ان کا علم کے ساتھ تعلق تھا، اور انہوں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جیسے افراد سے علمی طور پر خوب استفادہ کیا۔ اپنی ایک صاحب ثروت خاندان سے تعلق ہونے کے باوجود سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ پر زہد اور ورع کا غلبہ تھا۔ آپ اپنے مال کے حوالے سے انتہائی محتاط رہتے تھے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر ان لوگوں کی طرح نہیں تھے کہ جو لوگ زیادہ مال ہونے کی وجہ سے دنیا کی لذتوں میں اور دنیا کی چکا چوند میں کھو کر رہ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کو حکمرانی ملی اور جب ان کو حکومت ملی، باوجود اس کے کہ ان کو بہت لمبا عرصہ حکومت کرنا نصیب نہیں ہوئی، لیکن ان کے اس مختصر عرصے کے کیے ہوئے اقدامات، ان کا اثر اتنا دور رس تھا اور اس کے اثرات اتنے گہرے تھے کہ آج تک ان کے دور حکومت کو ایک مثال کے طور پر اور ایک نمونے کے طور پر جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے دور کے اندر کئی ایسے اقدامات کیے کہ جن کی وجہ سے ان کا دور حکومت یادگار بن گیا، اور ان اقدامات میں ایک انتہائی اہم اصلاحی قدم وہ مالی نظام کی اصلاح تھی۔ بہت سارے مسلمانوں کے اموال جو کہ ان سے پہلے کے ذمہ داران نے، ان سے پہلے کے حکمرانوں نے غصب کر رکھے تھے، چھین رکھے تھے، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان تمام اموال کو واپس ان کے حقداروں کی طرف لوٹا دیا۔ اسی طرح ان کے دور کے اندر ان کے دور حکومت میں حکومت کے جو انتظامی معاملات ہیں ان کی اصلاح ایک بہت بڑا اقدام تھا، کیونکہ جب ان سے پہلے حکمرانوں کے دور میں چونکہ حکمران جو ہے وہ ظلم کرتے تھے، تو ان کے نیچے موجود باقی انتظامیہ بھی مسلمانوں کے مال کے حوالے سے اور مسلمانوں کی زندگیوں کے حوالے سے احتیاط سے کام نہیں لیتی تھی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے دور کے اندر نہ صرف یہ کہ خود لوگوں کے اموال کو واپس لوٹایا، بلکہ اپنی زیر انتظام موجود دیگر گورنروں کو اور دیگر عمال کو اور حکومت میں موجود دیگر عہدیداروں کو ان کی اصلاح کی بھی کوشش کی، اور ان کے محاسبے کا نظام جو ہے وہ وضع کیا، تاکہ ان کے دور حکومت میں کوئی گورنر یا کوئی عہدیدار بھی مسلمانوں پر ظلم کا ارتکاب نہ کر سکے۔ اسی طرح سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں طبقاتی تقسیم کا خاتمہ یہ بھی ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ یہ چیز پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی کہ وہ لوگ جو کہ حکومت میں ہوتے وہ اپنے آپ کو باقی عام مسلمانوں سے جدا سمجھنے لگ جاتے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس طبقاتی تقسیم کا بھی خاتمہ کیا، اور خود ان کی ذاتی زندگی کے اندر بھی وہ انتہائی احتیاط سے کام لیتے، حتیٰ کہ ان کے بارے میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے بیت المال سے حاصل ہونے والی سہولیات ان کو استعمال کرنا گوارا نہ کرتے تھے، بلکہ جب اپنا کوئی ذاتی نوعیت کا کام ہوتا تو اس کو وہ اپنی ذاتی نوعیت کے وسائل سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بجا لاتے۔ اس عظیم حکمران کا جو کہ ایک ہی وقت میں ایک بہت عظیم حکمران بھی تھے، اور اسی طرح اپنے زہد و تقوی اور ورع کے اندر بھی اپنی مثال آپ تھے، ان کی وفات 101 ہجری میں ربیع الثانی کے مہینے میں ہوئی،
اور یقیناً سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی سیرت میں ہم سب کے لیے عبرت کے بہت زیادہ اسباق اور بہت زیادہ فوائد ہیں۔